حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مدبالوں و شمع رسالت کی پروانوں اور خواتین کے دیوانوں اور امت کے جانشین، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی کے قاطبہ نعیم پروردگار حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسمنہ میں درود و سلام کی دارے نچھاور کر پڑے بابا درود سے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ رسول کے بعد اس آیت کریمہ کا تلاوت اور شرح حاصل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت کا مفہوم میں کیا کہا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کن کو خطاب کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایمان والوں کو۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی اللہ سے ڈرے گا، جس کے پاس ایمان نہیں تو پھر ڈرنا کیا چیز ہے؟ ڈرتا کون ہے؟ پھر میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والی وہی ذات ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہے۔ اگر جس کے سینے میں ایمان نہیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اچھا، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم فطری طور پر اگر سمجھیں، اپنی معاشرہ اپنے حالات زندگی کے طرف اگر چلیں، ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈرنے کا مطلب اگر میں فطری طور پہ سمجھاؤں آپ کو تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے محلے گاؤں میں کوئی بڑے ادھیکاری آ جائے یا کوئی بڑے ادھیکاری آ کر کے اپنے رعب و دبدبہ جمائے تو ہمیں اس سے ڈرنا پڑتا ہے، ہمیں اس سے ہچکنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان کے عہدہ کو جانتے ہیں، یہ بڑے عہدے دار ہیں، یہ بڑے اعلیٰ منصب والے ہیں، تو ہم اس کے عہدے کو دیکھ کر کے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب بات آتی ہے اسی منصب پر، دنیاوی فطرت کے طرح ایک عہدے دار، دو عہدے دار ہو اور ایک ہی منصب پر ہو، ایک ہی منصب پر دونوں فائز ہو، وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک آفیسر دوسرے آفیسر سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، ایک آفیسر ہے تو اس سے نیچے والا مقام جس کا ہوگا وہ اس سے ڈرے گا، آفیسر سے بڑا مقام جس کا ہوگا اس سے نیچے والا اس سے بڑا والے سے ڈرے گا، اور اگر اس سے بڑا کسی اور مقام ہوگا تو یہ تینوں کے تینوں وہ ان سے ڈرے گا، کیونکہ اوپر اس کا مقام اس کا عہدہ بڑا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لوگ تو بہت ہے، میرے بندے ہزاروں کروڑوں خربوں دنیا میں موجود ہیں، پورے زمین پر ہے، لیکن انہی میں سے اللہ انہی کو خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کو کہہ رہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ مسلمان تو بہت ہیں آج کل، ہزاروں مل جائیں گے۔ اپنے محلے میں دیکھ لو کیا مسلمانوں کی کمی ہے؟ 60 سے 70 گھر ہے، اگر ایک آدمی کو لیا جائے تو 60 سے 70 آدمی موجود ہو رہا ہے۔ اگر فطری طور پر اگر ہم کہیں تو ایک گھر میں تو ایک آدمی تو ہے نہیں، ایک گھر میں کم سے کم 3 سے 4 آدمی تو موجود ہے۔ اگر ان میں سے اگر 3 ڈرنے والا نہ ہو، ایک ڈرنے والا ہو تو اس کو ایمان والا کہا جائے گا، اور اگر 3 ڈرنے والا نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ خود فیصلہ کرے، فیصلہ خود کرے۔ ڈرتا کون ہے؟ وہی جس کے پاس ایمان ہے۔ اب جس کے پاس ایمان نہیں، اچھا دوسری طرف ہم چلتے ہیں، ڈرنے کا مقام کیا ہے؟ ڈرتا کون ہے؟ ایمان والا۔ اب ایمان والا ہے کون؟ ڈرتا کون؟ ایمان والا۔ اللہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ ایمان ہے کون؟ ایمان کس کے پاس ہے؟ جس کے سینے پر ایمان ہے وہی ڈرے گا، لیکن ان میں سے ہم کس کو چھانٹے؟ کیا ہم اس کو کہ ایمان والا جو نمازوں کو چھوڑ دے؟ کیا ہم اس کو کہ ایمان والا جو روزوں کو چھوڑ دے؟ کیا ہم اس کو کہ ایمان والا جو
لیکن بہانہ بناتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیا ہم اس کو ایمان والا؟ اگر ایک فطری بات بتاؤ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں نماز نہ پڑھنے کے لیے 1000 بہانہ ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک بھی بہانہ نہیں ہمارے پاس. نماز نہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس تو 1000 بہانے. اگر نماز کا وقت آیا ہم سوچتے ہیں کہ چلو فلاں کام کر لیں, چلو مارکیٹ چلے جا, چلو ان سے بات کر رہے ہیں پھر نماز پڑھیں گے. لیکن نماز پڑھنا ہو پھر کوئی بہانہ نہیں. اگر جس کو نماز سے محبت ہو, جس کو اللہ سے محبت ہو, جس کو اللہ کے احکامات پر اگر یقین ہو, اس کے بتائے ہوئے راستے پر جو چلتا ہو, تو وہ پھر اپنے آرام کو آرام نہ سمجھے گا, اپنے کام کو کام نہ سمجھے گا. وہ تو پہلے سوچے گا میرا رب کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے کہ نماز کو جس نے چھوڑا, جس باتوں سے چھوڑ رہے ہو وہی تمہارے لیے بیایا ہے, وہی تمہارے لیے برائیاں ہے. اگر تم نماز پڑھو گے تو تم بے حیائی سے بچو گے, تم نماز پڑھو گے تمہارے گھر میں برکت ہوگی, تم نماز پڑھو گے تم دنیا کے فتنہ فساد سے محفوظ رہو گے. آج اگر حالات دنیا دیکھا جائے, اپنے یعنی کہ اپنے دور کو دیکھا جائے, آج اس دور میں کیا نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ کون ایسا ظلم ہے جو باقی ہے؟ آج مسلمانوں کے ساتھ ہر ظلم و ستم ہو جا رہا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے رب سے ناطا توڑ دیا ہے. آج اگر اب دسمبر کا معاملہ چل رہا ہے, اب اجمیر کا بھی معاملہ چلے گا, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب کھلا چھوٹ تھا کوئی نہیں آ رہا تھا, کوئی روک نہیں تھا, کوئی قانون نہیں بنا تھا, کوئی نہیں آ رہا تھا. جب قانون لگ گیا سب جاگ گئے. جب بننے کے بعد جاگنے سے کیا فائدہ؟ بننے کے بعد جاگنے سے کیا فائدہ؟ جب بنا نہیں تھا اس وقت اگر جاگ جاتے تو ان حالاتوں کا سامنا آج مسلمانوں کو کرنا نہیں پڑتا. جب قانون نافذ نہیں ہوا تھا اس وقت اگر مسلمان بیدار ہو جاتے, اب ایمان کو سینے میں محفوظ رکھتے, ان حالاتوں کا آج سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ حالات ہمارے وقت میں نہیں آتا. تاریخ گواہ ہے آج بھی. جب قوم مسلم دین مصطفیٰ کو چھوڑا, شریعت اسلام کے دامن سے جدا ہو گیا, قرآن کے اوراق سے جب مسلمان جدا ہوا, اللہ رسول کے احکامات پر جب مسلمان چھوڑا, تو ان مسلمان مارے گئے, کاٹے گئے, پٹے گئے اور ان کے وجود تک مٹ گئے. ان کا نام لینے والا آج موجود نہیں ہے. لیکن جب مسلمان کمر کو باندھ کر کے اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتا ہوا نظر آیا, مسلمان آسمان کی بلندی چھو رہا تھا. جب مسلمان شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارا, اس وقت مسلمان آسمان کی چوٹی سے باتیں کر رہا تھا. لیکن جب وہی مسلمان قرآن کے نقش قدم, اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کر کے جب تک زندگی گزارنا چاہا, اس مسلمانوں کو وہ حال ہوا, اس مسلمان کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا کہ آج تاریخ کے ورق گواہ ہے, تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. آپ کو نہیں پتا اس ملک ہندوستان کی اگر ہم بات کریں کہ 850 سال مسلمانوں نے راج نہیں کیا تھا, ہاں کیا تھا, لیکن کیوں یہ راج چلی گئی, یہ حکومتیں کیوں چھن گئی؟ اس لیے حکومت چلی گئی کیونکہ جب وہ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارا تھا, دین مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر عدل و انصاف قائم رکھا تھا, تو پھر مسلمانوں کی حکومت چلا کرتے تھے. جب تک مسلمان جو ہے دین مصطفیٰ سے ہٹا, شریعت اسلام سے ہٹا, قرآن کے نقش قدم سے ہٹا, رب کے فرما برداری سے ہٹا, مسلمانوں سے سارا چیز چھنتا چلا گیا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جناب, کیا کر دو, تاش کے پتے کھیلنے کے پاس تمہارے پاس وقت ہے. آج ہم اسی گاؤں میں نمازوں کو چھوڑ کر کے اذان کان کے اندر تک گھس رہی ہے, لیکن تاش کے پتے ہاتھ میں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, شرم آنی چاہیے کہ جب تمہیں زندگی بخشا اللہ نے, یہ تاش کے پتے کھیلنے کے لیے نہیں, اللہ نے تمہیں زندگی دیا ہے یہ خرافاتی کرنے کے لیے نہیں. پھر کہتے ہو مولانا ہمارے بچے ہمارے بات نہیں مانتے, ہمارے بچے شراب پی رہے
میں تو کہہ رہا ہوں ایسے ماں باپ کو دھکے مار کے نکالنا ہی چاہیے، کیونکہ تم نے ان کی زندگی برباد کر رکھے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو فریج کے اندر ایک کھانے میں شراب کا بوتل اور دوسری کھانے میں دودھ کا بوتل رکھ کر کے اپنے بچوں سے کہو بیٹا تم دودھ کا بوتل پینا، ہاں 2-4 دن تمہارا وہی بچہ وہ دودھ کا بوتل تو پیے گا، لیکن جو تم اسی فریج کے اوپر میرے کھانے سے شراب کے بوتل رکھ کر کے پی رہے ہو، اور تمہارے اولاد ایک دن کہے گا کہ میرا باپ یہ کیا پی رہا ہے، یہ آخر ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، ایک دن تمہارا بچہ وہ بوتل بھی ہاتھ میں لگائے گا، اس کو بھی پیے گا، جب اس کے نک پڑ جائے گا پھر دودھ کا بوتل اس کو اچھا نہیں لگے گا، پھر اس کو شراب کا بوتل ہی اچھا لگے گا، اس کو شراب کا بوتل ہی اچھا لگے گا۔ تم یہ چاہتے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے 4 لوگوں کو بلا کر کے تاش کے پتے کھیلیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے تم یہ چاہتے کہ ہمارے اولاد مسجد میں کیسے سجدہ کرے، ایسے ہو سکتا ہے؟ جتنے لوگ تاش کھیل رہے ہیں نا اس دور میں اس وقت میں، ان کے گھروں کے عالم کو دیکھ لو، ان کے گھر میں کبھی قرآن تک نہ کھولتا ہو، ان کے ماں بہن، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے نماز کے عادی نہیں بنے ہوں گے، لیکن جس گھر کے گارجن، جس گھر کے باپ اگر نمازی ہو تو اس گھر کے اولاد بھی نمازی ہوں گے، اس گھر میں دین مصطفیٰ کی جھلک پہلے سے نظر آئیں گے، اس گھر میں اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہوا ان کے بچے پہلے نظر آئیں گے۔ کسی شاعر نے کہا نہیں، کسی شاعر نے تو خود کا، میں نے پچھلی مرتبہ یہ شاعر پڑھا تھا کہ جس زمین پر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے، جس گھر میں دین نہ ہو فصلیں برباد ہو جاتی ہے۔ آج اگر معاشرے کا حالات دیکھا جائے، معاشرے کا دورہ کیا جائے، آج ہمارے نسلیں برباد کیوں ہیں؟ آج ہمارے نسلیں شریعت اسلام سے دور کیوں ہیں؟ آج ہمارے نسلیں مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ آج ہمارے نسلیں قرآن و حدیث سے دور کیوں ہیں؟ آج ہماری نسلیں سنت مصطفیٰ سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے دور ہے کیونکہ ہم اس کا ذمہ دار ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ہی تو مصطفیٰ کے دین پر چلا نہیں، ہم نے تو شریعت اسلام پر فائز کبھی ہونے کا کوشش نہیں کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم عالم نہیں بنے ہو، تم حافظ نہیں بنے ہو، تم ضروریات دین نہیں سیکھے ہو، نماز تو جانتے ہو نا، نماز تو پڑھنا تو آتا ہے نا، نماز کس کو نہیں آتا ہے؟ 4 دن اگر اٹھنا بیٹھنا اگر کسی سے دیکھ لے ان سے وہ نماز آ جاتی ہے، تم کہتے کہ مولانا نماز نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے بھی تاش کھیلنے والے یہ ہنر سیکھ کے آئے تھے کیا؟ شراب تمہارے ماں نے جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے کیا اس وقت تمہیں شراب پلایا تھا کیا؟ یہ ہوا تھا نہیں نا، یہ تو بعد میں سیکھے، جوا بھی کھیلنا بعد میں سیکھے، سٹا بھی لگانا بعد میں سیکھے، آتش بازی کرنا بھی بعد میں سیکھے، خرافاتی بھی بعد میں سیکھے، لیکن ہر چیز بعد میں سیکھ سکتے ہو تو دین مصطفیٰ کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ سنت مصطفیٰ کیوں نہیں سکتے ہو؟ قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ نماز کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ اس لیے تم ان چیزوں سے دور ہونا چاہتے ہو کیونکہ تمہارے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا، ایمان کی دولت نصیب ہوتی تو پھر ان خرافاتوں سے اپنے آپ دور ہو جاتے، ان خرافاتوں سے اپنے آپ دور ہو جاتے، ان کارناموں سے دور ہو جاتے۔ ایک بزرگ حضرت شبیر شفتی علیہ رحمہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ آپ ایک راستے سے نکل رہے ہیں، ایک شرابی شراب پی کر کے راستے میں لیٹا ہوا ہے، نشے کے حالت میں، نشے سے چور چور ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی حضرت شبیر شفتی علیہ رحمہ اسی راستے سے گزر رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا، لیکن اس شرابی سے کسی نے بات نہیں کیا۔ جب حضرت شبیر شفتی کو اس شرابی نظر آیا تو آپ نے ایک شخص سے کہا کہ پانی منگایا جائے، پانی منگایا، پانی منگا کر کے اس شرابی کے منہ پر کو دھویا اور حضرت شبیر شفتی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس شرابی کو ہوش آتا ہے، اپنے حالت میں آتا ہے اور خوشبو ان کے پاس بکھری ہوئی ہے۔ جو لوگوں سے پوچھا بتاؤ جب ہم لیٹا ہوا تھا، جب ہم نشے کے حالت میں چور تھا، میرے پاس کون آیا تھا؟ لوگوں نے کہا اے شرابی تمہیں پتا ہے کہ تمہارا منہ کس نے دھولا؟ اس نے کہا کہ یہ پانی کس نے گرایا؟ کہا کہ آج تمہارا منہ ایک اللہ کا ولی جس کا نام شبیر
سکتی ہے اسی میں منہ دھویا. وہ اتنا سننا تھا. وہ شرابی جو ہے دوڑ کر کے گھر جاتا ہے, نہا کر کے پاک ہوتا ہے, آ کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ شرابی جو ہے 40 دن تک جو ہے مسجد سے باہر نہیں نکلا. جب پہلا دن آیا تو دیکھا کہ وہ شرابی جو ہے مسجد میں سجدہ ریز میں محفوظ ہے, سجدہ کر رہا ہے. حضرت شبلی سکتی نماز تہجد کے لیے مسجد میں آتا ہے, دیکھ رہا ہے ایک بندہ سجدہ میں گرا ہوا ہے, سجدہ کر رہا ہے, رب سے معافی مانگ رہا, رو رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے. حضرت شبلی سکتی نے جواب دینے کے سوال کیا کون شخص ہے, کون اتنا بڑا گنہگار ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہ شرابی ہوں جس کو آپ نے دن کو جس کا منہ دھویا تھا. مجھے آج شرم لگی ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر میرا منہ دھو لے, میں ان کے کہنے پر مسجد آیا ہوں اور سجدہ ریز ہوں, میرے لیے دعائیں خیر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے. لیکن آج کیا یہ بات نہیں بتایا جا رہا ہے؟ کیا یہ بات کس نے نہیں بتایا؟ ہم سے پہلے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. اگر کسی نے بتایا ہوگا نا, جوا کھیلنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, نمازیں چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, اور بعض بزرگوں کے اقوال سے مطابق پتا چلتا ہے کہ جس نے نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے کفر کیا. اور بعض بزرگ کو یہ کہتے ہیں کہ جس نے نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے کہ جب وہ مرے تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان تک دفن نہ کرو, ان کو مسلمانوں کے قبرستان تو پھر وہ دور کی بات ہے, ان کے ارد گرد پہ دفن نہ کرو. کس نے نہیں بتایا؟ لیکن سب جاننے کے باوجود بھی ہم نمازیں چھوڑیں, سب جاننے کے باوجود بھی ہم نمازیں چھوڑیں. ہمارے پاس کیا وقت نہیں ہے 10 بجے تک ہم روڈوں میں رات کو بیٹھنے والے, ہمارے پاس 10 بجے تک بیٹھنے کے ٹائم, کھیت کھلیان میں جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم, لوگوں سے مشورے باتیں دنیاوی خیالات میں رہنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم, لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں. کیسے مسلمان ہو؟ کیا ایمان ہے تمہارا کہ ایک تو نماز نہیں, دوسرا اوپر سے جھوٹ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم ناپاک رہتے ہیں, ہمارے کپڑے نہیں ہیں. بتا کس کے گھر میں کتنے کپڑے ہیں؟ اگر دیکھا جائے دور حاضر میں ایک بندے کے پاس 4 سے 5 جوڑی کپڑے ان کے گھر میں موجود ہیں. بھائی ایک جوڑی تمہارا ناپاک ہے, دوسرا تو ناپاک تو نہیں ہے نا. کیا تمہارے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس نہانے کا انتظام نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیے ہیں کہ جس سے تم نہاؤ گے تو تمہارا فوت ہو جائے گا؟ ایسا بھی تو بیماری کسی کو تو نہیں ہے. سب اچھے خاصے ہیں, ہٹے گٹے ہیں, لیکن نماز کی جب باری آئے 1000 بیماریاں لگ جاتی ہیں. نماز کی باری آئے 1000 مصیبتیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر اسی جگہ اگر کوئی ایک ڈانس پارٹی کا دعوت دے دے, ہم پہلے سے فٹ ہیں. کئی بارات کا دعوت آ جائے, ہم پہلے سے نہائے دھوئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس پہلے سے کپڑا خریدے ہوئے ہیں, پریس لگے ہوئے ہیں. لیکن نماز کے بارے میں کہہ دیا جائے سب سے بڑا فقیر, سب سے بڑے بھکمنگے, سب سے بڑے وقت کے قلت دار لگتے ہیں کہ تم نمازوں کو چھوڑ کر کے سونے کی محل تیار کر رہے ہو اور اسی محل میں یاقوت اور ہیرے کے جڑے بن رہے ہو. ایسا بھی ہو رہا ہے کیا؟ نماز چھوڑ کے بھی تم اتنا ہی کھا رہے ہو, نماز پڑھ کے بھی اتنا ہی کھاؤ گے. فرق یہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے کھاتا ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے, جو نماز چھوڑ کے کھاتا ہے تو رب کا ناشکر ادا کرتا ہے. نماز شکریہ کا نام ہے. کس کا؟ رب کا شکر کا نام ہے. سجدہ کیا ہے؟ رب کا تو شکر ہے. اب اگر کسی سے سوال کرو کیا تمہیں رب سے محبت ہے؟ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم رسول سے محبت کرتے ہو؟ ایک پل میں ابھی ہمارے آدھا سوال منہ میں ہوگا, آدھا سوال باہر ہوگا. پہلے جو ہاں بالکل ہم رب سے محبت کرتے ہیں, ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, پھر ہم جواب کریں, سوال کریں کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے اگر ایک فطری سوال کرو کیا تمہیں تمہارے باپ سے تمہیں محبت ہے, کسی لڑکے سے سوال کرو تو کہے گا بالکل محبت ہے, یہی تو کہے گا نا. میں اگر کسی کیا آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے,
اپنی ماں سے محبت ہے؟ بالکل کہے کہ ہاں بالکل ہے محبت، لیکن وہ ماں باپ اگر گالی دے، گھر سے نکال دے، پھر کیا جواب دیں گے؟ نہیں، ہم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے، اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے۔ اور وہی باپ اگر اسی بچے کو گھر سے بے دخل کر دے، گھر سے بے دخل کر دے، تو وہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ میرا باپ سب سے بڑا ظالم ہے، میرا باپ مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، صرف اتنا ہی تو کیا گھر سے نکال دیا، زمین سے تو نہیں نکالا، زمین سے تو نہیں نکالا نا، قبر میں تو نہیں دفنایا، گھر سے نکال دیا۔ آواز آتی ہے میرے باپ نے مجھ پر سب سے زیادہ ظلم کیا، سب سے زیادہ ستم کیا۔ اب آئیے سوال کی طرف، حدیث کی طرف، قرآن کی طرف۔ اور جو اللہ کو سجدہ نہ کرے، جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کو ماننے کا دلیل کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ان کے احکامات پر چلنا، ان کے بتائے گئے راستے پر چلنا۔ اب اگر جو نہ چلے وہ پھر کہاں سے نکلا ہے؟ باپ نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا، گھر سے نکال دیا، باپ بڑا ظالم، باپ بڑا مکار، اور تم رب کو سجدہ نہیں کر رہے ہو، رب کے احکامات پر نہیں چل رہے، پھر اس رب کی نگاہ میں تمہاری حیثیت کیا ہے بتاؤ؟ اس رب کی بارگاہ میں تمہاری ایک اوقات اور عزت کیا بچی ہے؟ لیکن اس رب کا کرم ہے جو تم ان کو سجدہ بھی نہیں کرو تو بھی تمہیں صحیح سلامت زمین پر چلا رہا ہے، تم ان کی احکامات پر بھی نہیں چل رہے ہو تو بھی وہ تمہیں سانس ہی بخش رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بندو جی لو تم اپنی مرضی کے مطابق، ابھی تمہارا وقت ہے، جی لو تم، ابھی تم اپنے مرضی کے مطابق جیو گے، لیکن کب تک؟ جب تک زمین پر رینگتا رہو گے کیڑے کی طرح، جب تک زمین پر رینگتا رہو گے کیڑے کی طرح، یہ تمہاری مرضی چلے گی، لیکن جب کسی زمین کے اندر آؤ گے نا پھر میری مرضی چلے گی، پھر میری مرضی چلے گی، پھر تمہاری مرضی نہیں۔ رب کہتا ہے کہ زمین کے اوپر میں تم میری مرضی کے مطابق چلو، اور جب زمین کے اندر آؤ گے پھر ہم تیری مرضی کے مطابق بات مانیں گے، پھر تیری مرضی چلے گی۔ اس لیے وقت ہے، موقع ہے، چانس ہے ہمیں کہ جب تک ہم زمین کے اوپر رہیں، زمین کے اوپر جب تک چلتے رہیں تو رب کے مرضی کے مطابق چلیں، اور جب زمین کے نیچے جائیں گے تو پھر اپنے مطابق چلیں گے، پھر اپنے مرضی چلائیں گے۔ تو آج مان جاؤ نہیں تو کل مہنگی پڑے گی۔ آج اگر تم سستے میں یہ سودا نہیں کماؤ گے پھر یہی سودا کل تمہارے لیے مہنگا ہو جائے گا، کل مہنگا ہو جائے گا۔ وہ واقعہ نہیں ہے ہارون رشید کا؟ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے بیوی کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہے تھے، ان کی بیوی کے نام زبیدہ ہے، ایک ندی کے کنارے کنارے چل رہے تھے، آپ کی بیوی بھی موجود تھی۔ ایک بزرگ، ایک فقیر جس کو زمانہ مجذوب کہتے ہیں، جس کے بال بگڑے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، جس کو پیروں کی جوتی وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اور ندی کے کنارے بیٹھ کر کے محل بنا رہے تھے ریت کے۔ زبیدہ نے کہا کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ محل بنا رہا ہوں، یہ جنت کا محل ہے اور میں اس کو بنا کر کے بیچ رہا ہوں۔ تو زبیدہ کہتے ہیں کہ بابا بیچنا چاہتے ہو کیا؟ تو وہ فقیر کہتے ہیں کہ ہاں میں بیچتا ہوں۔ کہا کہ کئی روپے کا؟ کہا کہ سونے کے کچھ سکے میں بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ نے اپنے تھیلی نکالا، اس میں سے چند سونے کے سکے دیے اور محل خرید لیا اور آگے چلے گئے۔ جب محل میں پہنچا تو ہارون رشید نے اپنے بیوی سے کہا یہ بتاؤ تم ندی کے کنارے اس گاؤں سے کیا خرید رہے تھے؟ تو زبیدہ نے کہا کہ میں نے جنت کا محل خریدا، جنت کا محل خریدا۔ کہا کہ جنت کے محل خرید رہے ہو تم؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ بابا بیچ رہے تو ہم نے خریدا۔ کہا کہ کتنے روپے کا؟ چند سکوں کے سونے کے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بحث ختم ہو گئی۔ رات ہوا، رات میں جو ہے ہارون رشید جو ہے جنت میں ٹہل رہا، جنت میں گھوم رہا ہے، اور جنت میں ہر جس کا محل بنا ہوا ہے سب کے اوپر ایک ایک نام لکھا ہوا ہے، ان کے نام سے محل بنے ہوئے ہیں۔
हारून रशीद जो है पूरे जन्नत का जायजा लिया, पूरे जन्नत को घूमा, लेकिन किसी ने अपना नाम नहीं देखा। आखिर में एक महल आया जिसमें जुबैदा लिखा हुआ है, जुबैदा लिखा हुआ है। हारून रशीद ने देखा कि तो मेरी बीवी की महल है, इसमें मेरी बीवी की नाम है। आप तो उस महल पे जैसे जाना चाहो, फरिश्तों ने आके रोक लिया, कहा कि बादशाह इसमें नहीं जा सकते हो। कहा कि क्यों? कहा कि ये महल किसी और की है। तो बादशाह कहता कि ये महल तो मेरी बीवी जुबैदा की है, इसमें मेरी भी मिल्कियत है। तो फरिश्तों ने कहा कि ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है। जिसने दुनिया में जितना कमाया वो उनका हिस्सा आखिरत में सिर्फ उन्हीं के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो तब तक आंख खुल गया, आंख खुला, बिस्तर में उठा के देखा कि अभी तो हम जन्नत में थे, और परेशानी हुई, घबराहट हुआ कि काश के अगर हम भी अगर महल खरीदते तो मेरा भी महल होता। सुबह हुआ, सुबह जो जल्दी जल्दी जो है फिर नदी के किनारे गया, देखा कि वो फकीर वहीं बैठे हुए, फकीर वही है, और कहते कि बाबा क्या कर रहे हो? कहा कि महल बना रहा हूं जन्नत का। तो बादशाह कहता क्या बेचना चाहते हो? कहा कि हाँ बेचूंगा। कहा कि क्या कीमत है? और वो बादशाह यानी वो फकीर कहता है कि तुम्हारे सल्तनत की आधी दौलत मेरी, तुम्हारी सल्तनत की आधी दौलत मैं ये महल बेचता हूं जन्नत का। अब वो बादशाह कहता है कि कल तो तुमने मेरी बीवी को सोने की चंद सिक्के में दे दिए, आज तुम मेरी सल्तनत की आधी दौलत। वो फकीर कहता है कि वो तो बेचे के लिए, अब तुम देख करके आया तो उसकी कीमत बढ़ गई, तुमने रात को देखे थे ना। बादशाह और परेशान, कहा कि इस ख्वाब तो सिर्फ मैं ही जानता हूं, बल्कि हमने तो अपने बीवी से भी इसका तस्करा नहीं किया। कहा कि बेच दो, कुछ सिक्के ले लो। कहा कि नहीं। कहा कि मेरी बीवी ने खरीदा, उसने चंद सिक्के में, और तुम मुझे बेच रहे हो आधी सल्तनत में। आखिर माजरा क्या है? वो फकीर कहता है जो बगैर देखे खरीदता है वो जितने आता है हम दे देते हैं, लेकिन जो देख करके आता है उसकी कीमतें बढ़ जाती है। इसी तरह से लोगों, आज तुम्हारे पास जो वक्त है, आज तुम्हारे पास खूब वक्त है, तुम्हारे सांसें चल रही है, तुम्हारे जिस्म पे जान है, तुम चाहो जितनी इबादतें करना चाहो कर लो, मरने के बाद तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। तुम ये चाहते हो कि हम मर जाएंगे, हम इतने बड़े महल तैयार कर दिए, इतने जायदाद कर दिए, और हमारे बच्चे इनको बेच करके हमारे 40वां भी ढंग से कर ले, वो भी नहीं करेंगे भाई। चलो 40वां तो कर ही देंगे किसी तरह से खींच तान करके, मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने सुन सुन करके, लेकिन 40 के बाद तो भूल जाओ। इसीलिए कमाओ, कमाना हराम नहीं है, जिंदगी है, कमाना तो पड़ेगा भाई, जिंदगी है, दुनिया तो बनानी पड़ेगी ना। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि नमाज छोड़ करके हमें तो उतना बड़ा दुनिया भी तो नहीं बना रहे ना, चलो दुनिया भी तो संभाल ले। इतने कमाने के बावजूद भी अगर किसी से अगर 10 रुपए मस्जिद के लिए मांग ले या 100 रुपए मस्जिद के लिए मांग ले, अरे हम सबसे ज्यादा गरीब हो गया, काम नहीं चल रहा है, यही कहते हैं ना, फिर क्या फायदा कमाने से? खूब कमा भी रहे हो, और जब राह खुदा में देने की बारी आती है तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे जेब खाली है। लेकिन है सब नाशुक्री है। ये नाशुक्रिया आती कहां से? ये ईमान और जज्बा होना चाहिए पहली बात हमारे अंदर। जब ईमान ही नहीं, जज्बा ही नहीं, तो फिर ये जेब से निकलेगा कहां से? जेब से निकालने के लिए हमारे पास ईमान होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, दिल में इश्क मुस्तफा होना चाहिए। अगर सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में अगर बस जाए, अगर उन जैसा मोहब्बत भी नहीं, उनके धूल अगर हमें मिल जाए तो हमारा किस्मत बदल जाए। लेकिन उस लायक तो बनो तो सही, किस्मत बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, आखिरत सुधर जाएगी। सुधर जाओ, नमाजों को पढ़ो, सिर्फ मस्जिदों में 4 से 5 आदमी। ये ठंडी हमारे लिए, हम कहते हैं कि ठंडी की वजह से हम सर्दी पड़ जाएंगे, अभी तो सिर्फ शुरू का ठंडी है। जनवरी में मैं तो कह 2 या 4 मिलेंगे नमाज में। जब अभी ये हालत है नवंबर के महीने में, तो जनवरी में क्या होगा? जनवरी में क्या होगा बताओ? क्या सिर्फ जुमाई फर्ज है आप लोगों पर? 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है? या कम करिए, जुमा को जुमा के बाद खाना खाइए, फिर अगले जुमा के बाद खाना खा के दिखा दीजिए। ऐसा भी तो नहीं करते ना, जुमा से पहले भी खाना, जुमा के बाद भी खाना, सोने से पहले भी खाना, सोने के बाद भी खाना, उठने से पहले भी खाना, उठने के बाद भी खाना। अच्छा, उठने से पहले कोई खाना खाते हैं? नहीं ना। तो इसलिए कि जब हम खाना पेट भर के 3 वक्त खा रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने में हमसे क्या करा जा रहा है? क्या हमारे घर गिर जाएंगे? क्या हमारे उम्र घट जाएगी? क्या हम बीमार पड़ जाएंगे?
جو جس نیت سے رب سے مانگتا ہے رب اسی کو اسی نیت سے دیتا ہے. اس لیے نمازوں کی عادی بنائیے, گھر کو آباد کیجیے, گھروں میں اسلام کے قانون شریعت مصطفیٰ لاگو کیجیے. حالات بہت خراب ہے, آج مسجدوں کو ہم آباد نہیں کریں گے کل ہم سے یہ چھن جائے گا. عجیب حال ہو رہا ہے, ایک گیا دوسرے کے باری ہے, تیسرا چوتھا کا چل رہا ہے, پانچواں لگ گیا ہے, نہ جانے اور کتنے آئیں گے ابھی اس مرحلے میں. اس لیے آباد کر لو, بچا لو, یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم نہ بچا سکتے ہو تو پھر کون آئے گا بچانے کے لیے؟ یہ تمہاری تو جائیداد ہے نا, جیسے تمہارا گھر تمہارا جائیداد, مسجد بھی تمہاری ہے. مسجد تم نے بنایا, تمہارے محلے میں ذمہ دار تم ہو. جب تم نہیں پڑھو گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو قبضہ تو کرے گا ہی, کوئی نہ کوئی آ کے تو بسے گا ہی. تو اس لیے کہ خود پڑھو, خود استعمال کرو, لوگوں سے بچاؤ, مسجدوں کو بچاؤ, گھروں کو بچاؤ, ایمان کو بچاؤ, عقیدہ کو بچاؤ, خود کو بچاؤ. یہی ہمارے لیے بہتر ہے. ہم اس جگہ سے اگر دور ہو گئے نا, اس کو اگر ہم ویران کر دیے نا, تو ہمیں ویران ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. ہمارے گھر کو ویران کرنے میں لوگوں کو ٹائم نہیں لگے گا. لوگ تو ہمارے سروں میں کھڑے ہوئے ہیں, نام نہیں لیں گے. لوگ ہمارے سروں میں کھڑے ہوئے ایسے لے کر کے, کب موقع ملے تو ٹھوک دیں, کب موقع ملے تو ٹھوک دیں. یہ ایسی بات نہیں کرو ہوا میں, یہی ہو رہا ہے, عجیب ہو رہا حالات. اس حالاتوں کو سدھارو اور مسجدوں کو آباد کرو. ریکویسٹ ہے آپ کے لیے, ہر انتظام ہے مسجد میں. ٹھنڈی ہے, پانی گرم بھی کرنے کا انتظام ہے. گرمی کے لیے پنکھے ہیں, لائٹ ہیں, فرش ہیں. ٹھنڈی لگ رہی ہے, مخملے کولن بچھا دیے ہیں, کچھ دنوں کے بعد گدگدے اور بچ جائیں گے. بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اس کے باوجود بھی اگر نماز نہ پڑھو تو پھر کیا کہیں گے آپ لوگوں کے؟ ہم کیا ایمان آپ کا دیکھیں گے؟ دنیا میں رہ کر کے یہ چیز نہیں کر سکتے, مرنے کے بعد کیا کرو گے بھائی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اذن صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مسجدوں کی, مسلمانوں کی مولا حفاظت عطا فرما. دین اسلام کی مولا عطا فرما. السلام علیکم.